صحابہ کرام نے پھر وہ تقوی والی زندگی اختیار کی اور جو قربانی کا مقصد ہے اس مقصد کو پایا دنیا کے اندر، تو ہم بھی اس مقصد کو پا سکتے ہیں اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم بھی اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو قربانی کس کے لیے بھئی؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش، یہ سب چیزیں باہر نکال دیں۔ کس کے لیے قربانی؟ اچھا، جو احباب اب آئے ہیں، اب جو میں نے وہ شروع میں باتیں بتائیں کہ قربانی کس پہ واجب ہے اور کیا کیا چیزیں قربانی کے وجوب کے لیے، اب یہ تو رہ گئے ہیں۔ میں تو تقریر ختم کرنے لگا تھا، تو اب آپ اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پھر دہرا دوں جی، اس شرط پہ کہ یہ آئندہ جمعے ٹائم سے آئیں گے، یہ وعدہ لے لیں۔ کیوں نہیں کہ آئندہ جمعے آپ نے ٹائم سے آنا ہے؟ آئیں گے بھائی، جو دیر سے آئے انشاءاللہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو آئے ہیں، اور جو آئے نہیں وہ بولے ہی نہیں، میں پھنسے رہنا گو، آپ پیچھے بیٹھے رہیے چپ کر کے۔ جو دیر سے آئے ہیں ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ 12:30 بجے آئیں گے۔ تو قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت جس کے پاس ہے۔ تو میں نے بتایا کہ چونکہ اس کے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو آج کل تقریباً اس کا ریٹ 70,000 کے قریب ہے۔ تو جس بندے کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 70,000 روپے ہے، اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ تو 70,000 ہے، لیکن اس کی یہ ضرورت ہے، کھانا پینا پورے مہینے کے خرچے ہیں۔ اب اگر اس کے علاوہ پیسے ہیں تو پھر قربانی واجب ہے۔ علاوہ کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ہیں جی، یا اور جو گھر کی چیزیں وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی، فریج شریف، ٹی وی شریف، ہیں جی، LCD شریف لگا دیں ٹھیک ہو جائے گا نا۔ پھر یہ سب لگژری زندگی، فضولیات زندگی ہیں، یہ ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوں گی۔ اور 3 سوٹ یہ آپ کی ضروریات زندگی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو 35 سوٹ ہیں، کوئی سردیوں کے ہیں، کوئی گرمیوں کے ہیں، اور سوٹ بھی 5-5 ہزار والے ہیں، ذرا ان کی قیمت تو لگاؤ کتنی بنی؟ غریب ہیں جی، سانو کتنے قربانی لگتی ہے۔ اور جو صاحب حیثیت ہے اس کے ذمہ قربانی ہے، تو اس لیے وہ بندہ صاحب حیثیت ہے۔ یہ چیزیں جس کے اچھا موبائل ہوگا 70,000 کا، ₹1,00,000 کا، فخر سے بتائیں گے جی بھائی نے بھیجا ہے، ابا نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے۔ بھئی آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیز تو ہے نا جس کی آپ مالک ہیں، تو آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اپنا ایک رہنے کا مکان ہے جی، اور سواری، اس کے علاوہ جو آپ کے پلاٹ ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کی جائیداد ہے، تو بھئی ان سب کی وجہ سے بھی آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تو اسی طرح گھر میں جتنے افراد صاحب حیثیت ہیں سب پہ قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ ابا کی طرف سے دے دی اور اولاد ختم ہو گئی، نہیں، اگر اولاد صاحب حیثیت ہے تو ان کے ذمے بھی قربانی ہے۔ اور اگر بیگم صاحبہ کے پاس زیورات ہیں تو ان کے ذمے بھی قربانی ہے۔ ان کے ذمے بھی کیا ہے؟ اور زیورات بھی اکاؤنٹ ہوں گے اور سوٹ بھی اکاؤنٹ ہوں گے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، خواتین سے پوچھیں جی سوٹ ہی نہیں جی، گرمیوں کو تو لے کے نہیں دیے ان کے ابو نے ہیں، اور گھر میں الماریوں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، گرمیوں کے سوٹ، سردیوں کے سوٹ، یہ بھی کاؤنٹ ہوں گے، تو قربانی ان کے ذمے بھی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی وہ اولاد جن کے ذمے آپ نے پلاٹ لگا دیے، گاڑی لگا دی ہے، بینک بیلنس ہے، ان کے نام کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اس میں لاکھوں کی ٹرانزیکشن ہے، تو بھائی اس کے ذمے بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ بھی صاحب حیثیت ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو آپ کے کاروبار میں شریک ہیں وہ بھی صاحب حیثیت ہے، اور ان کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ اور جو بات میں نے کہی وہ پھر دہراتا ہوں، ہمت کر کے قربانی دو گے، ہمت کر کے قرض بھی لے کے دو گے، انشاءاللہ العزیز ثواب بھی ملے گا، اور آپ جو مقروض ہیں قربانی کی برکت سے اللہ آپ کے قرضے کو اترنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ تنگ دست ہیں اللہ آپ کو خوشحال فرما دیں گے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہمت کر کے قربانی دو اور خوشحال ہیں تو انشاءاللہ اللہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دیں گے۔ تو مولا کے نام پہ خوش ہو کے قربان کرنا ہے، کے نام پہ خوش ہو کے جانور قربان کریں، مجبوری سمجھ کر نہیں، پھنس کر نہیں، خوش ہو کر۔ اچھا ایک لفظ اور بڑا بولیں گے، جناب قربانی بڑی مہنگی ہے۔ میں نے کہا جتنی مرضی مہنگی ہو جائے بیٹے سے تو زیادہ مہنگی نہیں ہے نا، یہ بیٹے کا بدل ہے۔ یہ قربانی جتنی مرضی مہنگی ہو جائے بیٹے سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، یہ بیٹے کا بدل ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، قربانی ہوتی قربانی سے ہے، تو آپ جب قربانی دیں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قربانی کا جانور کا جو خون کا قطرہ ہے نا، یہ اس کی گردن سے نکل کر ابھی زمین پہ نہیں گرتا، خدا کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔
اور فرمایا تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ قربانی کا جانور پورا تولا جائے گا، کھر بھی تولے جائیں گے، سینگ بھی اس کے تولے جائیں گے، بال بھی اس کے تولے جائیں گے، گوشت بھی اس کا تولا جائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ جو فالتو چیزیں جانور کی یہ بھی تولی جائیں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری نیکیوں میں یہ بھی تولا جائے گا۔ فرمایا یہ تو پھر بڑا نفع کا سودا ہے۔ کیوں جی، ہے نفع کا سودا کہ نہیں؟ تو اپنی نیت بھی ٹھیک کر لو۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر نیت ہے تو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے، صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے، گلی کے اندر جناب میرا اونٹ سب سے بڑا کھڑا ہو، میرا ویڑا سب سے بڑا ہو، میرا بکرا سب سے بڑا ہو، لوگ آ کے میری تعریفیں کریں۔ لوگ تعریفیں کریں گے، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ ہاں اگر تم نے نیت ٹھیک رکھی ہے، ٹھیک نیت سے جانور خریدا ہے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا مولا خوش ہو جائے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تو میں بھی اس کے نام پہ اچھا جانور کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نیت یہ ہے۔ باقی لوگ اگر تعریفیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا جانور اور آپ کی قربانی خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ روشن دان رکھا ہوا، پوچھا بھئی یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ جی یہاں سے ہوا آ جائے۔ تو فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو جب تک یہ روشن دان رہتا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا، باقی ہوا کو کس نے روکنا تھا؟ ہوا نے تو آ ہی جانا ہے۔ آپ اتنی چھوٹی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ شہرت کی نیت، بچوں کو خوش کرنے کی نیت، لوگوں کو دکھلانے کی نیت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، یہ کام تو خود ہی ہو جانے ہیں۔ کیوں جی؟ چاند چڑھے گا تو انیا نو بھی دس پینا ہے، نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب چاند چڑھے گا، جب آپ اچھا جانو صاحب ایک کو نظر آ جائے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس کی نیت کریں؟ آپ کیا نیت کریں؟ صرف مولا کی رضا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا